آج کی ویڈیو میں ہم میاں بیوی کے تعلقات میں گناہ سمجھے جانے والے اعمال کے بارے میں بات کریں گے جن کو معمولی سمجھ لیا گیا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث سے ہمیں بتائے ہیں۔ چونکہ شریعت کا علم حاصل کرنا ہم پر لازم ہے تو ہمیں چاہیے کہ ان احکامات پر بھی عمل کریں۔ ان اعمال میں سے کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان کیا ہے، اور وہ کچھ اس طرح سے ہیں۔ 1. بیوی کا اپنے شوہر کو ہم بستری سے انکار کرنا۔ جب شوہر اپنی بیوی سے ہم بستری کے بارے میں کہے اور اس کی بیوی انکار کرے، جامع صغیر میں روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب شوہر اپنی بیوی کو ہم بستری کے لیے بلائے تو بیوی پر لازم ہے کہ وہ فوراً اپنے شوہر کی بات مان لے، خواہ وہ اونٹ کے کجاوے پر ہی کیوں نہ بلا رہا ہو، سوائے شرعی عذر کے اسے انکار کرنا غلط ہے۔ عورت کو چاہیے کہ جو اپنے مرد کا حق دینا چاہتی ہیں وہ اس معاملے میں خیال کریں اور شوہر کی بات مانیں، کیونکہ اگر وہ ایسا نہیں کریں گی اور بہانے بنائیں گی تو پھر مرد اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ادھر ادھر جھانکے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جب مرد اپنی بیوی کو ہم بستری کے لیے بلائے اور عورت اسے انکار کر دے اور مرد عورت سے ناراضگی کی حالت میں سو جائے تو فرشتے ساری رات اس عورت پر لعنت بھیجتے ہیں۔ نمبر 2، بنا کسی شرعی عذر کے عورت کا اپنے مرد سے طلاق کا مطالبہ کرنا۔ صحیح جامع صغیر کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بغیر کسی عذر کے اپنے شوہر سے طلاق لینے والیاں، اپنے شوہر سے چھٹکارا حاصل کرنے والیاں اور گھر اجاڑنے والیاں اس امت کی منافق ہیں۔ دوسری روایت ہے کہ جس عورت نے بغیر کسی وجہ سے اپنے شوہر سے طلاق طلب کی اس پر جہنم واجب ہے اور وہ جنت کی خوشبو سے محروم رہے گی۔ آج کل کی عورتیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر شوہر سے جھگڑ کر طلاق کا مطالبہ کرتی ہیں۔ والدین کو چاہیے کہ انہیں سمجھائیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھر اجاڑا نہیں جا سکتا۔ نمبر 3، عورت سے حالت حیض میں ہم بستری کرنا یا ایسی جگہ میں ہم بستری کرنا جو غیر فطری ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے عورت سے حالت حیض میں ہم بستری کی یا اس کی دبر میں جمع کیا، اس نے اس سے انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ یہ ایک سنگین جرم ہے۔ شریعت نے اس گناہ کا کفارہ مختص کیا ہے، لیکن لوگ سمجھتے نہیں، وہ اس چیز کو معمولی سمجھتے ہیں، جبکہ اسلام میں اس کی سخت وعید سنائی گئی ہے۔ ایک مسلمان کو نکاح سے پہلے اس کے آداب اور شریعت کا علم حاصل کرنا لازم ہے، جبکہ آج کے لوگ شریعت کو نظر انداز کرتے جا رہے ہیں۔ دنیاوی کاموں کی ٹریننگز اور سیشنز ہیں، لیکن جب بات شریعت کی آتی ہے تو ہمیں شرم آتی ہے۔ خدا را اس چیز پر غور کریں۔ نمبر 4، کسی غیر محرم عورت سے خلوت میں ملاقات کرنا یا اس سے ہاتھ ملانا۔ جامع ترمذی کی روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی آدمی کسی نامحرم عورت سے ملاقات کرتا ہے تو وہ 2 نہیں ہوتے، ان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ بارود اور آگ کبھی بھی مل نہیں سکتے، خواہ وہ کتنے ہی اچھے دوست کیوں نہ ہوں۔ جب بھی آگ اور بارود ملیں گے دھماکہ ہی ہوگا۔ نہ محرم عورت سے ہاتھ ملانا تو بہت دور، اس سے چھونا بھی منع کیا گیا ہے۔ جامع ترمذی میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی شخص کا کیل لے کر اپنے سر میں ٹھونک لینا زیادہ بہتر ہے بجائے اس سے کہ وہ نہ محرم عورت کو چھوئے۔ نہ محرم عورت کو چھونے کا بھی حکم نہیں، لیکن آج کل اسے کلچر سمجھ لیا گیا ہے۔